طریقہ تھا، ٹھیک ہے، بڑی اہم بات۔ اب اصل صدقہ کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ مالدار تو خرچ کریں گے اس کا اجر ملے گا، اصل صدقہ کیا ہے، بڑا صدقہ کیا ہے، کبیرہ صدقہ کیا ہے، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو فارمولا کبیرہ صدقہ کا۔ سنیے، صحیح مسلم کی روایت، ہم سمجھتے ہیں مالدار آدمی خرچ کرے تو صدقہ نہیں، اصل اور بڑا صدقہ کیا؟ سنیے آج میری بات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ بڑا صدقہ ہے، کون سا صدقہ بڑا صدقہ ہے، مطلب مجھے صدقہ دینا ہے لیکن چھوٹا موٹا نہیں، بڑا دینا ہے۔ سنیے غور سے، بڑا صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو۔ بڑا صدقہ کیا ہے؟ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو۔ بیمار ہونے کے بعد تو سبھی کرتے ہیں نا، موت آگے گلے میں تو کرو، یہ خرچہ کرو وہ خرچہ کرو، نہیں، تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو۔ ہمارے پاس صدقہ کب دیتے لوگ؟ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تو صدقہ دو، تو یہ صدقہ تو اگلے کے لیے ہو نا، پچھلے کا کیا؟ ہونے سے پہلے دینا پڑتا ہے، سمجھے، بیمار ہونے سے پہلے دینا ہے۔ ہاں بس کیا ایکسیڈنٹ ہوتے تھے، بچ گیا، جان بچ گئی، صدقہ جلدی بکرا ہی دیتے بیچارہ، لوگ توڑی بھی آتی تو بکرے پہ آتی ہے۔ ارے بھائی صدقہ کچھ بھی کر سکتے ہو، اناج دو، مال دو، جان کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں بس فکس ہو گیا بکرا، وہ بھی سیدھا ہاتھ لگا کے دینا، کسی بھی حال میں ہاتھ نہیں لگتا تو جنگل جا کے ہاتھ لگاؤ، اس کو گود میں ڈال کے لے کر آ کے ہاتھ لگاؤ، اس کو سمجھ رہے، آپ کو چلنا نہیں آ رہا ٹائلس کے اوپر، ان کو برابر خود ٹکتے نہیں جانور، کھینچ کے لا رہے، گھسیٹ کے لا رہے، ان کو ہاتھ لگا لا، ارے کچھ نہیں کرنا، سب بھی ہاتھ لگا لا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تو صدقہ کر۔ بڑا صدقہ کب ہوتا ہے؟ جب تو تندرست ہو۔ بیماری پہ تو اچھے خان کو بھی دینا پڑتا ہے ڈر کے کہ اب جاتا تو نہیں، میں دے دو جلدی سے، جب تو تندرست ہو۔ ابھی سنیے بڑا صدقہ کیا، ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تو تندرست ہو، بڑا صدقہ یہ، اور حریص ہو، تیرے میں حرص بھی مال جمع کرنے کی، جس میں حرص نہیں ہے تو پھر صدقہ دینے کا اجر بھی کہاں، اس لیے کہ دل کاٹنا پڑتا ہے نا۔ عقل ہے کہ 1 لاکھ سے کیا ہوتا ہے کہ انویسٹ کر دوں تو 5,000 10,000 مہینہ کما سکتا ہوں، میں پھر بھی اللہ کے راہ میں دوں۔ ہاں حریص آدمی جانتا ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے، پھر بھی دے۔ تو تو تندرست ہو، ہم بیمار ہو کے دیتے ہیں، تو حریص ہو، مطلب تجھے لالچ بھی ہو پیسے کی، ہونا تجھے پیسہ ہو، تو محتاجی کا خوف بھی کھاتا ہو، اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ دے دوں گا تو چل جائے گا، محتاجی کا بھی ڈر لگا ہے تجھے کہ غریب نہ ہو جاؤں دے دوں تو۔ ایک صحت مند ہو، دوسرا تو خود حریص ہو، تیسرا تو محتاجی کی خوف میں ہو، جیسے ہمیں سے اکثر ہوتے ہیں نا، اب دے دوں گا تو بچوں کی شادی کیا، دے دوں گا تو پڑھائی کا کیا، ہاں ابھی ڈر بھی ہے غریب ہو جاؤں گا دے دوں گا تو کہا تو بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، حریص بھی ہو، اس کے بعد تو جو ہے محتاجی کا خوف بھی ہے تجھے کہ دینے سے محتاج نہ ہو جاؤں، اور مالداری کی امید بھی ہے تجھے کہ مالدار بھی ہو سکتا ہوں، یہ پیسہ رہ جائے تو دے دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، رکھوں گا تو مالدار بھی ہو سکتا ہوں، امید ہو، اور تو جو دیر نہ کر یہاں تک کہ سانس جو ہے گلے سے آ جائے اور اس وقت ہے کہ فلاں اتنا کو دو اور فلاں کو اتنا دو اور آگاہ رہو کہ وہ فلاں کے لیے ہو ہی چکا ہے۔ آپ نے فرما رہے ہیں کب دے صدقہ تو؟ جب تو صحت مند ہو، حریص ہو، غریبی کا ڈر ہو، پیسہ رہ جائے گا تو مالداری کی امید ہو، ایسے وقت نہ دے کہ جب تیری سانس گلے میں آ کے اٹک جائے پھر تو بولے یہ فلاں کا اور یہ فلاں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبکہ وہ تو فلاں کا پہلے ہی ہو چکا ہے، جب جان یہاں آ جاتی ہے اب مر جائیں گا، اب بول رہا ہوں وہ ان کو صدقہ کرو، ان کو صدقہ کرو، جبکہ اب تو وارثوں کا ہے وہ، جبکہ وہ پہلے ہی صدقہ ہو چکا ہے، وہ چلا گیا جس کو جانا تھا۔ قاسم بھائی تو ایسا نہ کر کہ جان گلے میں اٹکے پھر بولے اس کو دو اس کو دو، جبکہ یہ تو پہلے کسی کا ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ مرنے والے مطلب وارثوں کی ہوگی جائیداد، اب تھوڑی دیں گے وہ کسی کو، اور وہ ٹائم پہ آپ بولے اتنا صدقہ کرو تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوتا۔ تو تندرستی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں، محتاجی کا ڈر ہے، مالداری کی امید ہے پیسے سے، دل بھی چاہتا ہے نہ دوں، اس میں خرچ کرنا، یہ بڑا صدقہ ہے۔ جب مالدار اتنی ہے کہ آدمی کے پاس ڈھیر لگا ہوا بولا اس میں سے دے دو، وہ بڑا صدقہ نہیں، وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن یہ بڑا صدقہ ہے۔ جب میں چاہتا ہوں میرے اس کی ضرورت، اگر یہ گاڑی سیکنڈ کے بدلے میں نہیں لوں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، لیکن پھر بھی ایک میرا بھائی محتاج ہے، میں ابھی اس کی مدد کر دیتا ہوں اور میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی پر مطمئن ہو جاتا ہوں، یہ بڑا صدقہ ہے، یہ بڑا صدقہ ہے، یاد رکھیے یہ بڑا صدقہ ہے۔ اللہ نے اسی بات کو قرآن میں دہرایا، فرمایا سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے
کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے اور پھر وہ موت آنے کے بعد یہ کہے کہ اللہ میں خرچ کرتا ہوں اور اب میں نیکوکاروں میں بن جاتا ہوں، اچھا انسان بن جاتا ہوں۔ نہیں، موت آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ موت آنے کے بعد یاد رکھیے یہ فائدہ نہیں دے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعہ سنیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر پھر مجھ سے آگے بڑھ گئے، مشہور واقعہ، ابوبکر پھر مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کی جو ریس ہوتی تھی نا، جیسے ہماری ریس جمع کر کے فائل کر کے بتانے کی ہے کہ میرے پاس یہ ہے، صحابہ کا معاملہ تھا خرچ کرتے اور خرچ میں ایک دوسرے کے پیچھے ریس لگا کے رکھتے تھے۔ تو واقعہ یوں ہوا، ابھی لمبا واقعہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سنا رہا ہوں جو کہ جامع ترمذی میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا اعلان کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں 50% اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوں، تو 50% لیا ہے سب کچھ قربان کرتا ہوں صدقے کے لیے، 50%، زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے، صدقے کے لیے لائے 50%، سب کچھ لے کر آئے اور دل میں سوچنے لگے انشاءاللہ آج میں نے ابوبکر کو مات دے دی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دو بڑے لوگوں کا ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوتا ہے، صحابہ کا کمپٹیشن نیکی میں تھا۔ اس دن وہ سوچنے لگے، ایسا حسن ظن ہوا کہ آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ گیا، ٹھیک، اور اس کے اب بیٹھے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیا لایا؟ تو 50% سب کچھ لایا، لیکن اس وقت تک سب سے زیادہ تھا جو کسی نے لایا۔ اس کا ابوبکر صدیق لوگ دیکھنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ابوبکر کیا لے کر آیا ہے؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کچھ سے آیا ہے، باقی سب کچھ لے کر آیا ہے، مطلب اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑاؤں، سب لے کر آ گیا ہوں۔ تو کہا اللہ اس کے رسول، مطلب صرف اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے علاوہ میں کچھ نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا ابوبکر آج پھر میرے سے آگے بڑھ گئے، آج پھر مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ ہماری ریس کیسی ہوتی ہے؟ اس کا ایک گھر تو میرے دو بن جائیں، اس کا ایک گھر تو میرا ایک گھر، ایک پلاٹ کو میں کم از کم خرید لوں۔ ان کا ایسا تھا کہ پلاٹنگ دوسری جگہ چل رہی تھی، لوگ گھر دوسری جگہ بن رہے تھے، پلاننگ دوسری جگہ کی تھی ان کی پوری، انویسٹمنٹ دوسری جگہ کے لیے تھے پورے، مطلب ایک نیو ورلڈ کے لیے تھے پورے انویسٹمنٹ اور پلاننگ، جہاں ان کو اس کا یقینی بدلا تھا یہاں ملو نہ ملو، پلاننگ انویسٹمنٹ ڈوب جاتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے کوڑیوں مول بک جاتے ہیں۔ ان کو پتا تھا یہ پروجیکٹ کا اونر اس میں کبھی لاس نہیں ہونے دے گا، یہ انویسٹمنٹ ایسا انویسٹمنٹ ہے جس کے اندر لگانے کے بعد کسی کو گھاٹا نہیں ہوا، لہٰذا پورا انویسٹمنٹ وہاں سے لگایا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا ابوبکر پھر آج مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ یاد رکھیے مالداری دل کی مالداری ہے، مجھ سے دل سے مالدار بن جائے، اللہ کے نام میں خرچ کریں۔ رکھیے قرآن میں غور و فکر کرنا، اور قرآن میں غور و فکر کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا پڑھنا اس میں شامل ہے۔ پڑھیں گے تو غور و فکر کریں گے، کسی بھی چیز کو پڑھیں گے نہیں تو غور و فکر اس میں ہوتا ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے قرآن کا پڑھنا اور اس میں غور اور فکر کرنا۔ یاد رکھیے قرآن کو نہیں پڑھنا اور غور و فکر نہیں کرنا یہ سب سے بڑی علامت ہے ایمان میں کمزوری کی، اور علاج کے لیے سب سے پہلی چیز یہی کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کے علاوہ علاج نہیں۔ یاد رکھیے ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن کے بارے میں، قرآن کے پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ رحم کرے امت کے پاس 100 سے زیادہ وجوہات کسی بھی وقت ہوتی ہے، مطلب ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم 100 سے زیادہ ریزن وہ کوٹ کر سکتے ہیں ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جگہ اچھی نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، موقع اچھا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں، میں اچھا نہیں ہوں، جوتا پہنا ہوں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، پڑوس میں ایسا، اس کا ویسا، میری سوچ ویسی ہے، ابھی مصروف ہوں۔ 100 بہانے کسی بھی وقت ہمیں ملیں گے نہیں پڑھنے کے، اور ان بہانوں میں سب سے خطرناک اور سنگین بہانے کیا معلوم آپ کو؟ یہ وجوہات میں سے سنگین وجوہات کیا ہے؟ سمجھے تو بھٹک جاتے، یہ سب سے ڈینجر بات ہے۔ قرآن کو پڑھے تو بھٹک جاتے، قرآن کو سمجھنے سے جن لپٹ جاتا، اچھے اچھے قرآن پڑھ کر جہنم کے راستے نکل گئے، کئی لوگ اچھے خاصے تھے قرآن پڑھنے اور سمجھنے لگے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ بات اگر آپ نے نہیں سنی ہوں گی تو یہ آپ خوش قسمت لوگ یاد رکھیں، چونکہ میں نے اپنے بچپن میں، اپنے جوانی میں پوری اسی میں گزاری کہ قرآن کو صرف پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کبھی بھی مت کرنا، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل میں نے کامنلی سنی ہے، میرے ابتدائی دور کے لیکچرز آپ سنیں گے تو میں نے بہت اس کا رد جب کیا تھا، جو لوگ جیسے جیسے گھٹیا اور فالتو دلائل لاتے تھے، سن کے بھی کبھی تعجب ہوتا تھا، اور آج ان چیزوں پہ غور کر کے آنکھ پر رونگٹے کھڑے جاتے کہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے جو اپنے آپ کو مفتی کہتے تھے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اندر کی، علامہ مفتی، وہ کہنے لگے کہ قرآن کو پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب دلیل مانگیں گے تو انہوں نے ایک دلیل بھی دی، یضل بہ کثیرا، قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی، اللہ اس کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کیا دیکھو، بولا تھا نا میں قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں،
تو بہت تعجب ہوا، کیونکہ ہم لوگ تو بہرحال انگلش میڈیم سے پڑھے تھے، اور انگلش میڈیم کے پڑھنے کا ایک فائدہ تو ہوا تھا کہ بغیر حوالے کی تو کوئی بات پلے پڑتی نہیں تھی اور سمجھ میں آتی نہیں تھی۔ تو کہا ریفرنس کہاں ہے؟ جب انہوں نے حوالہ دیا، حوالہ لے لیا، تو ہم نے اتنا تو سننا نہیں تھا، پوری آیت پڑھی۔ پوری آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں ایک مچھر کی مثال دے، کہ تو یہودیوں نے مذاق اڑاتا ہے، یہ کیا رب ہے تمہارا مچھر کی مثال دیتا، مکھی کی مثال دیتا، اس کی مثال دیتا۔ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں مکھی یا مچھر کی مثال دے، اور پھر آگے فرمایا اسی کے ذریعے، انہی مثالوں کے ذریعے یضل بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو اللہ ایسا گمراہی دیتا ہے، مطلب حق پہنچاتا ہے، جب وہ نہیں مانتے گمراہ دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس کی بعد کی آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، اور کئیوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، گمراہی نہیں دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے مگر اس کو جو فاسق ہوتا ہے۔ تو خود آیت نے جواب دے دیا، تو یہی تماچا پڑ گیا ایک ہی آیت کے اندر کہ اللہ گمراہی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس کتاب سے، گمراہی نہیں دیتا مگر فاسقوں کو۔ تو اب تو پڑھنے والے کی نیت پہ قرآن کس نیت سے پڑھا اس کو وہ ملے گا۔ تو ہم نے مفتی صاحب کو دوسرے دن کہا آپ جس نیت سے پڑھتے اس آیت کا معنی ہے وہ آپ کو ملے گا، تو آپ کی گمراہی کی نیت ہے تو انشاءاللہ آپ کو گمراہی ملیں گی، مجھے ہدایت کا میری نیت ہے تو مجھے ہدایت ملیں گی۔ تو بہت تلتل ہو گئے تھے، ایک دم ایسے ہو گئے تھے کہ تم لوگ ایسے ہوتے اور اری تری، سمجھے نا، برے برے الفاظ مسجد کے اندر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم تو بہت ینگ تھے، بس مسجد سے بھی سلام کر کے نکل گئے، کیا کریں۔ تو یہ زمانہ تھا۔ تو قرآن میں غور اور فکر کرنا، پڑھنا تو ہے ہی، پڑھنے سے اوپر ہم جا رہے ہیں، ہم غور و فکر کی بات کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے قرآن خود بار بار اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، بار بار اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں غور و فکر امت نے چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا امت نے چھوڑ دیا، اس کے اندر سے اس کے خزانے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے چیزیں آتا کہ نکالنا چھوڑ دیے۔ پتہ نہیں زمین کے نیچے کے دفینوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آسمان سے جو گرنے والے دفینوں کے پیچھے پڑے ہو، مطلب جو آنے والا ہے اس کے پیچھے پڑے ہو، جو خزانے اس کے اندر چھپے ہیں ان خزانوں کو ہم نے کھولنا، ایکسپلور کرنا، ڈھونڈنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھے جس کے نتیجے میں آج در در بھٹک رہے ہیں اور در در پر جا کے مانگنا پڑ رہا ہے، بھکاری بن چکے ہیں۔ لیکن جہاں غور و فکر کر کے ہم دنیا میں نجات پا سکتے تھے، جس میں غور و فکر کر کے قوموں نے نجات پایا ہے، جس میں غور و فکر کر کے قوم عروج پر آتی ہے، جس کو چھوڑ کر قوم زوال کی طرف جاتی ہے، یاد رکھیے وہ کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ کتاب خود اپنے اندر غور و فکر کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں سناتا ہوں ابن حبان کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت دے رہے ہیں قرآن میں غور و فکر کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ اس طرح سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، اور ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیام کرنے لگے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بہت لمبا خیام کیا، اور پھر فرمایا عائشہ آج مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی رات کی، تو کہا آج مجھے چھوڑ دو، آج میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں حدیث کا مفہوم رکھ رہا ہوں، کافی لمبی حدیث ہے، اور نماز پڑھتے رہیں، اور نماز پڑھتے رہیں، اس میں گڑگڑاتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کے گڑھے جو آنسو سے بھر گئے، کیونکہ ہوتا ہے نا روتا انسان تو آنسو یہاں کے اٹک جاتے ہوتے ہیں۔ پھر اتنا روئے، وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی، پھر اتنا روئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑھی سے آنسو گر کے زمین پہ گرنے لگے، اور زمین پہ اس سے نشانات بننے لگے، ظاہر سی بات آنسو گر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رو رہے ہیں، اور یہی حالت میں آپ کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا، بلال رضی اللہ عنہ اذان کے لیے جانے لگے، تو جاتے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کی کیفیت دیکھی کہ آپ رات بھر سے کھڑے تھے، رو رہے تھے، اور یہ کیفیت کو دیکھ کے آپ رکے رہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو آپ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر بھی یہ حال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے تو پھر میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، اب تو میں اور زیادہ کروں گا، اب تو میں اور زیادہ کروں گا، بلال تم جاؤ اذان کے لیے جاؤ۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کا پھر فرمایا کہ میں کیوں نہ شکر گزار بندہ بنوں، اور فرمایا کہ آج رات مجھ پر چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، اسی کو میں پڑھ رہا تھا، یہ آیت اسی پہ میں غور کر کے میری کیفیت ہے، آج رات چند آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جو انہیں پڑھے مگر ان پر غور و فکر نہ کرے، ہے نا، غور و فکر کی دعوت، اس آدمی پہ ہلاکت ہو جو آیتیں مجھ پر آج رات اتری نا، جو اس کو پڑھے اور اس پہ غور و فکر نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بد دعا ہے، یہ بد دعا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے جو ان آیتوں کو غور نہ کرے جو مجھ پر آج رات اتری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھ پر یہ آیتیں اتری ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو آپ نے آیتوں کی تلاوت کی، یاد رکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191، اس کی تلاوت کی، یاد رکھیے، اس کا معنی ہے بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، لآیات لأولی الالباب، یہ اوپر جو کچھ ہے نا، اردو میں لب لباب سنا ہوں گا نا،
الباب اوپر کے خانے میں کچھ ہے تو ان کے لیے زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں. پھر فرمایا اور ان لوگوں کی صفتیں کیا ہے جو آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں, رات اور دن میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے اور بیٹھے سے, اور زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, ہے نا, غور و فکر کرتے ہیں. دنیا نے ان آیتوں کو لے لیا, دنیا نے زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور بہت آگے بڑھ گئی. افسوس کی بات ہے بس وہ ایمان سے دور ہے. اس لیے کبھی کبھار لوگوں کو آپ نے بولتے سنا ہوں گا, اگر آپ خود زندگی میں ملے ہوں گے ان لوگوں سے جو گورے جن کو کہا جاتا ہے عام زبان میں, ان سے ملے ہوں گے تو یہ الفاظ آپ نے کئی مسلمانوں سے سنے ہوں گے, یہ گورے بس ایمان سے دور ہے, باقی ہر اچھائیاں ان کے اندر آ گئی. زمین و آسمان میں غور و فکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے, وہ جو تھیری ایک زمانے میں تھی کوئی بنانے اس کو رد کر رہے ہیں. بس اب اسلام تک پہنچنا ہے ان کو, بس ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شراب کی عادت چھوڑ دینا تو ان سے اچھی کوئی قوم نہیں ہے, اس لیے کہ ادب اور اخلاق ایسے اپنا لی انہوں نے جس کی کوئی انتہا نہیں. غور و فکر کا مادہ زمین و آسمان میں ان میں کثرت سے بھرا ہے اور پھر وہ رب کو ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں, لیکن ماننے پر مجبور ہے اپنے خالی فکر, تدبر و تفکر کی وجہ سے. تو اللہ دعوت دے رہا ہے, تو اللہ کے رسول نے بددعا دی جو قرآن میں غور نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی گھٹیا اور جاہل انسان یہ دلیل نہ پیش کرے کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بددعا کی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے آثار آپ خود اپنی زندگی میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھے تو آپ کے چہرے مبارک پر غور و فکر کے آثار تھے. آپ قرآن میں اتنا غور و فکر کرتے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی کیفیت کیا ہو چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال, جیسا کہ انسان بوڑھا ہوتے چلا جاتا ہے, جلد ظاہر سی بات ہے جوان کی جلد چہرے وغیرہ کی ایک دم سخت ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, ٹائٹ جس کو بولتے ہیں, لیکن جب انسان بوڑھا ہوتا ہے لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار, آپ کے سر میں چند بال آ گئے یاد رکھیں جو سفید تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ویسے بہت کم سفید بال تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ آخری وقت میں بھی آپ کے سر میں 20 ایک سفید بال تھے, مطلب ٹوٹل سر اور داڑھی ملا کے گن سکتے تھے 20 کے قریب تھے. مطلب آپ جب انتقال ہوئے 63 ایئرس کی ایج میں بلیک ہیئرس ہی تھے آپ کے اکثر. لیکن وہ جو سفید آئے تو اس پر صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورہ ہود نے یاد رکھی ہے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا, چونکہ اس میں قوموں کے واقعات اور ان کے نبیوں کی دعوت کے واقعات اور نبیوں کی دعوت کی قوموں نے انکار کرنے کے بعد عذاب کے واقعات. تو کہا یہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. غور و فکر کے نتیجے میں بوڑھاپے کے آثار نظر آ رہے تھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیجیے, صحابہ قرآن میں اتنا غور و فکر کرتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے یاد رکھیے, جو تو بڑے نرم دل تھے یاد رکھیے, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی کہ کثرت سے روتے تھے. اب چونکہ پڑھا جاتا تو سمجھ میں آتا تو رویا کرتے تھے. اب ہمارے ساتھ تو بڑی بدقسمتی ہے, کیا بولیں گے, نام سیکھتے ہیں زبان کو, نام سمجھتے ہیں اس کو, حالانکہ ہم لوگ یہ اللہ رحم کرے 15 سال ایک زبان کو سیکھنے میں لگا دیتے ہیں. کچھ لوگ 10 سال 5 سال کم از کم تو ایک زبان, اگر اردو میڈیم سے بھی پڑھ رہا ہے تو اردو سیکھنا بھی آسان ہے. چلو اردو چونکہ بولی جاتی ہے تو وہی پڑھ رہا ہے تو ایک الگ بات, لیکن جو لوگ اردو سے نہیں پڑھتے ہیں اور انگلش میڈیم سے پڑھتے ہیں تو 15 سال تک کم از کم زبان سیکھنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گریجویشن لیول تک آئے ہی اور شی میں فرق نہیں سمجھتا, مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے ہی یوز کرتے ہیں. اتنی کمزوری ہے نا, گزرے ہوئے کل کو ٹمارو ہی بولتے ہیں, یسٹرڈے نہیں سمجھ میں آتا. 15 سال سیکھنے کے بعد بھی حالت رہتی زبان کی, لیکن عربی زبان کے لیے یہاں پاس وقت نہیں, کیونکہ ایک سسٹم نہیں. جب سسٹم نہیں ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ مل کر اس کو ہلا نہیں سکتے چیزوں کو, تو عربی کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. بہرحال سمجھ میں آتا تو کثرت سے روتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ رات میں کسی کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے, چونکہ آپ رات میں دیکھا کرتے لوگوں کی حالات وغیرہ کیا ہے, گزرنے لگے تو ایک شخص نماز میں سورہ جو ہے طور پڑھ رہا تھا, اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی تلاوت کو سننے لگے. اور سورہ طور کی آیت 7 اور 8 جب اس شخص نے پڑھی, تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہیں گا, کوئی چیز اس سے روک نہیں سکتی, کوئی چیز کو روک نہیں سکتی. جب یہ آیت پر غور کیا تو اتنا روئے اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بیمار پڑ گئے. 1 مہینے تک گھر سے باہر نکلے نماز کے علاوہ. جب نکلے باہر تو لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ عمر 1 مہینے سے بیمار ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کیوں بیمار ہیں, چونکہ آپ نے کبھی بتایا نا اس وجہ سے میں بیمار ہو گیا, کہ رب کا عذاب بالکل وعدہ ہے, اس کا پکا ہے, اور کوئی چیز کو روک نہیں سکتی سوائے اس کے کہ ہم رب کو راضی کر کے جائیں. نہ رب کے عذاب کو کوئی روک سکتا ہے.
بہرحال آئیے آگے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے آپ بکثرت قرآن پڑھتے ہیں. جب آپ کو شہید کیا گیا ایک روایت میں آتا تب بھی آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور ایک قرآن کا نسخہ آپ کے پاس رکھا ہوا تھا جو آپ نے تیار کروایا تھا جو مصحف ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور کی جس کی تفصیلات میں اپنے لیکچر میں قرآن کا نزول جمع اور ترتیب میں رکھ چکا ہوں یاد رکھیے. ریولیشن کمپائلیشن آف دا قرآن کلیکشن کمپائلیشن آف دا قرآن اس میں رکھ چکا ہوں یاد رکھیے. تو لہٰذا وہ پڑھ رہے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ قرآن ہی پڑھ رہے تھے اور آپ کو جب مارا گیا اس خون کے نشان اس قرآن پر لگے اور قرآن وہ آج بھی باقی یاد رکھیے اور خون کے نشان بھی اس پر باقی. تو بہرحال آپ قرآن پڑھتے ہوئے یاد رکھیے شہید کر دیے گئے. اسی طرح کئی نیکوکاروں کے واقعات ہم جانتے ہیں. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس کے اندر واقعہ یوں آتا ہے کہ ایوب کہتے ہیں کہ میں نے جو سعید بن جبیر سے جو ہے یہ سنا ہے انہوں نے نماز کے اندر ایک آیت کو بار بار 20 سے بھی زیادہ تلاوت کیا اور وہ آیت یہ تھی جو تلاوت کرتے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف جاؤ. تو وہ نمازیں پڑھ رہے تھے ریپیٹ کر رہے تھے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم بن بشار کہتے ہیں علی بن فضیل جو ہے یہ آیت پڑھ رہے تھے. علی بن فضیل جو رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کو تلاوت کر رہے تھے جس کا معنی ہے اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جب یہ آنکھ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے روز قیامت کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کاش ہم واپس لوٹا دیے جاتے ایک موقع میں دیا جاتا. وہ کہتے یہ آیت پڑھ رہے تھے اور یہ آیت کو پڑھتے گئے اور اسی حالت میں وہ انتقال کر گئے اور اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے وہ کہتے مجھے ہی بلایا گیا ان کی پڑھانے کے لیے. مطلب میرے سامنے وہ آیت پڑھ رہے تھے اور اس آیت کو پڑھ کے ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا اور پھر دیکھیے مجھے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا. تو دیکھیے کیسی کیفیتیں طاری ہوتی تھی کہ لوگ ان کی جانیں چلی گئی رو دیے بیمار ہو گئے مہینہ. یہ تقویٰ تھا یہ قرآن کو پڑھنے کا اثر تھا اور یہ ایمانی کمزوری کا واحد سب سے بڑا علاج کہ واپس اس کتاب سے رشتہ جوڑ لے جس کتاب کی وجہ سے ہم نے ایمان سیکھا. ظاہر سی بات ہے نبی آئے نبی نے جو ہے آپ پہ قرآن نازل ہوا اور ہمیں ایمان سکھایا گیا. تو یہ کتاب ہماری بنیاد یاد رکھیے اور قرآن میں ہم جو ہے غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتا ہے. آئیے قرآن میں سورہ ابراہیم آیت 25 میں اللہ کیا فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. دوسرے مقام پہ فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے فرماتا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو یہاں بھی جو ہے غور کرنے کی دعوت دی گئی. تو قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. آئیے علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک بڑی اچھی رہنمائی ہماری کرتے ہیں اور رہنمائی کے الفاظ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے دل کی سختی کا علاج کرنے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں. دل کی سختی ایمانی کمزوریوں کا علاج کرنے کے لیے قرآن سے اگر کرنا ہے تو دو چیزیں لازم ہیں. پہلی چیز کیا ہے سن لیجئے. قرآن پڑھتے ہوئے اپنے دل کو دنیا سے نکال کر آخرت میں لے جائے اور تصور کرے ان سارے مناظر کا جو مناظر قرآن بتا رہا ہے جب تم مطالعہ کر رہے ہو انہیں اچھی طرح سمجھے اور ایسے جانے جیسے میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. پہلا کام کرنا ہے جب پڑھ رہے ہو تو غور کر کے اپنے آپ کو اس آیت میں ڈبا لینا ہے اور وہ سب سوچنا ہے میں اپنے اوپر لاگو کر کے شاید میرے ساتھ ہو رہا ہے. پہلا کام یہ کرنا پڑتا ہے تو دلوں کے زنگ دھل جاتے ہیں ایمانی کمزوریاں نکل جاتی ہیں. دوسرا کہتے ہیں دوسری چیز جو کرنا ضروری ہو کیا ہے دوسرے نمبر پر قرآن کے معنی اچھی طرح سمجھنے کے بعد سوچے کہ یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے آخر کیوں بتا رہا اللہ یہ واقعات پرانے سوچو اس پر. پھر وہ کہتے ہیں کیوں بتایا جا رہا ہے اس مقصد کو جان کر اپنی اصلاح کرے. اگر قومیں برباد ہوئی تو کیوں ہوئی سوچو اور اصلاح کرو. وہ کہہ رہے ہیں اصلاح کریں اپنے دل کے اندر جو بیماریاں موجود ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں ان کا انجام دیکھیں اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بدلے. اس طرح جب دل کی بیماریوں پر قرآن کو فٹ کرے گا تو اللہ کی توفیق سے سب بیماریوں سے دل پاک ہو جائیں گا. تو یہ دو چیزیں ضروری ہے قرآن کو پڑھتے وقت.